الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود صلوات من محمد محترم سامعین و برادران ایمانی، محفل مقاصدہ باقاعدہ طور پر جاری ہے کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، لہذا میں تھوڑا اختصار سے لیکن آپ کی توجہ بہرحال شرط ہونا چاہیے۔ دیکھیے قرآن الہی کلام ہے اور اس کلام کی خوبی یہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں صدیاں گزر جائیں گی مگر یہ الہی کلام کبھی پرانا نہیں ہوگا، کوہنا نہیں ہوگا۔ یہ نہج البلاغہ میں فرمایا یہ کلام کی خوبی ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب، ابھی کوئی بھی شعر ہے، آپ 10 محفلوں میں سن لیجئے، یہ تو سنا ہوا ہے، کوئی نیا کہہ کے لائیے، یہ تو سنا ہوا ہے نکتہ، یہ نیا۔ اس کا مطلب ہے کوئی بھی کلام ہو بار بار سننے سے اس کے ذہن پہ بوجھ بنتا ہے، یہ سنا ہوا۔ قرآن معجزہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہزاروں بار سنتے ہیں لیکن جب تلاوت ہوتی ہے تو دل رجوع ہو جاتا ہے۔ قرآن کی بات۔ اب آپ دیکھیے یہ قرآن، اچھا دیکھیے یہ قرآن ہے تو، لیکن مولا علی نے جو نہج البلاغہ میں قرآن کے لیے فرمایا کہ قرآن کے جو عجائبات ہیں، معجزات قرآن کے، مولا فرماتے ہیں آج نہیں قیامت تک ظاہر ہوتے رہے، جتنی دنیا آگے بڑھے گی، یعنی جتنا علم آگے بڑھے گا اتنے ہی قرآن کے معجزات بھی آگے بڑھیں گے۔ جتنا علم آگے بڑھے گا، اس کی دلیل ہے کہ ابھی 1 مہینہ پہلے اخبار میں نکلا تھا کہ غیر مسلم کہتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا خالی مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے، جب تک نماز سے پہلے آپ کا عقیدہ نہ ہو۔ ایسا کریں، اگر نماز پڑھنے سے مسلمان ہے تو ظاہر سی بات ہے اخبار میں نکلا کہ غیر مسلموں کا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا نماز میں جو ورزش کے اور کثرت کے جو ساری چیزیں ہیں وہ اسی نماز میں، صبح کا اٹھنا، یہ رکوع کرنا، یہ سجدے میں جانا وغیرہ۔ اگر مجھے موقع نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو عمل کا حکم آپ کو دیا ہے اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، مسلمان کا فائدہ ہے۔ ہمارے مولا علی نے جو فرمایا کہ قیامت تک قرآن کے عجائبات و معجزات ظاہر ہوتے رہیں۔ میں بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن نے آج سے 14 صدیوں پہلے جو باتیں کی ہیں، زمانہ گزرتا جا رہا ہے اور قرآن کی تصدیق ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے ابھی مشکل سے 6 مہینے پہلے میں کتاب ندوے سے لے کر آیا، اس میں ایک بہت بڑے عالم دین نے ریسرچ کی، اس میں بڑا وقت لگتا ہے۔ اس نے کہا کمال الوہیت یہ ہے، کمال قرآن آپ نے ہزاروں بار پڑھا، کمال قرآن یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے جتنی بار دنیا کا لفظ استعمال کیا اتنی ہی بار قرآن میں اللہ نے آخرت کا لفظ استعمال کیا۔
اب آپ دیکھیے یہ نہیں ریسرچ ہے، قرآن میں جتنی بار اللہ نے دنیا کا لفظ استعمال کیا اور اتنی ہی بار آخرت کا لفظ۔ اب اس کی دلیل آپ ملاحظہ کریں، بار بار آپ پڑھتے ہیں قنوت میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا کا بھی لفظ ہے اور آخرت کا۔ اور آگے آپ پڑھیے سورہ اعلیٰ کی آیت پڑھیے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ پیغمبر اسلام کی حدیث مشہور و معروف، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، وہاں کچھ نہیں، سب آپ کو یہاں بنا۔ آج دیکھیے بات کہہ دوں کہ معصوم نے فرمایا کوئی ضروری نہیں کہ آپ سورہ فاتحہ پر، کسی کو اچھے الفاظ سے یاد کرنا بھی اس کی مغفرت ہے۔ جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں فلاں آدمی ارے مرحوم ہو گیا، بہت اچھے آدمی، یہی اس کے لیے ثواب پہنچ گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے محفل میں بیٹھے ہیں، جو اس سے پہلے محفل ہوئی تھی اس میں ہمارے مرحوم یاور صاحب موجود تھے اور محفلوں میں پیش رہتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اب آپ ہمیشہ محفل میں آتے رہے۔ مجھے یہ لگا شاید کہ چلیے ان کا انتقال ہو گیا، اب ظاہر سی بات ہے محفل ہو جائے گی، لیکن بہرحال جب فون کیا مجھے معلوم تو میں نے کہا میں ضرور آؤں گا، اس لیے کہ ان کا دل تھوڑا بہت تو مجھ سے وابستہ تھا اور اپنی بات سے بیان کرتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے، مسجد میں یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ان کی روح آئی بھی ہوگی اور ان کے لیے مغفرت بھی کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے نیکیوں کا انہیں اجر عطا فرمائے۔ دیکھیے قرآن پڑھیے، میں جو عرض کر رہا تھا دنیا بھی اور آخرت بھی، دیکھیے یہ قرآن مجید ہے، اسے آپ سمجھیے، پھر انشاءاللہ کبھی تشریح کر دوں گا۔ تو قرآن کے جو معجزات ہیں، قرآن کے جو عجائبات ہیں، وہ کہاں تک ظاہر ہوں گے؟ قیامت تک۔ تو اسے آپ سمجھیے، جب قرآن کے عجائبات و معجزات قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے تو پھر وارث قرآن کے بھی معجزات قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اچھا اب ایک چیز ہے، دیکھیے قاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرات، ایک لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے ورثہ اور ایک لفظ بولا جاتا ہے وارث۔ ایک لفظ ہے ورثہ اور ایک لفظ ہے وارث، اسے کہتے کیا ہیں؟ یہ ہے کیا؟ اسے آپ ملاحظہ کریں، اسے ہے کیا؟ ورثہ کسے کہتے ہیں؟ میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورثہ کیا ہے اور وارث کیا ہے؟ اب آپ توجہ دیں، یہ مکان، یہ جائیداد، یہ کھیت، یہ باغات ہم نے نہیں لیے، بزرگوں سے، باپ داداؤں سے آپ کو ہمیں ملتا رہا۔ تو یہ جو جتنی جائیداد ہے، چاہے وہ مکان کی شکل میں ہو، چاہے باغات کی شکل میں، چاہے کھیت کی شکل میں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ورثہ۔ اور ان کی نسل میں یا ان کے اولاد میں جو ہے وہ کیا ہے؟ وارث۔ اب دو چیزیں ہو گئی، ورثہ جائیداد کو کہا جاتا ہے، ورثہ مال کو کہا جاتا ہے، اور جو اس کی دیکھ ریکھ کرے، نگہداشت کرے، اسے وارث کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہر ایک نے لکھا، قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے، وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ وارث جو ہے ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ بھئی مکان افضل ہے کہ آپ افضل ہیں؟ ارے سب کہے گا بھئی مکان کی بات کیا ہے، مکان کا وجود ہی ہماری وجہ سے ہے۔ تو جو ورثہ ہے اس سے افضل وارث ہوتا ہے، بھئی توجہ رکھیے گا۔ اور اگر وارث نہیں ہوگا تو آج نہیں 50 سال بعد وہ مکان کھنڈر بن جائے گا۔ اگر وارث نہیں ہوگا تو کھیت باغات بک جائیں گے۔ توجہ رکھیے گا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر وارث نہیں ہوتا ہے تو ورثہ برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن کا آج تک باقی رہنا بتا رہا ہے کہ اس کا وارث باقی ہے۔ صلوات پڑھے اگر وارث نہ ہوتا، اگر کوئی وارث نہ ہوتا تو قرآن ختم ہو گیا ہوتا۔ دیکھیے قرآن جو کہہ رہا ہے وہ آپ سمجھیے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو وارث ہے، جو ورثہ ہے۔ اب ہمارے ہاں ورثہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ توجہ رکھیے گا، خانہ کعبہ ہے، یہ مساجد ہیں۔ اگر یہ ورثہ ہے تو کوئی نہ کوئی تو وارث ہوگا۔ ہم سوال کر رہے ہیں، آپ بتائیے اس کا وارث کون؟ اچھا ایک ہوتا ہے کہ قذاب یہ مکان کس کا ہے؟ قذاب ارے میرا ہے مکان، میرے باپ کا ہے، میرے دادا کا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بہت آسان لفظ، ان کا صاحب اس میں میرا نال گڑا ہوا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ہم اسی میں پیدا ہوئے، اس میں میرا نال گڑا ہوا ہے۔
تب آپ سمجھیے میں اور بات نہیں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے جہاں ہم پیدا ہوں وہ ہمارا مکان، تو جہاں علی پیدا ہو جائے صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ جہاں ہم پیدا ہو جائیں یہ ہمارا مکان ہے، تو جہاں علی پیدا ہو۔ اچھا آپ سوچئے، ہم بڑی اہم مثال دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں، اسی سیتاپور ڈسٹرکٹ کا واقعہ ہے، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا، ایک تحصیل ہے، بڑے مشہور آدمی، یو پی میں پوچھے تو بتا دیں گے ایسا آدمی، بڑے نیتا دکھ۔ اتفاق سے میں بھی مجلس پڑھنے گیا، انہوں نے کمرہ کھولا، وہ کہا یہ دیکھیے فلاں صاحب سیاسی آدمی، جب سے ہندوستان آزاد ہوا یہ ان کے ساتھ تصویر، یہ ان کے ساتھ میری تصویر، یہ فلاں پردھان منتری کے ساتھ، یہ فلاں صدر۔ مولانا آپ کچھ غور نہیں، میں نے کہا مجھے اس میں شوق ہی نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے، مجھے اس کا شوق ہی نہیں ہے، آپ مجلس بڑھوائیے بس۔ کہا جو اور مولانا آتے تو بہت خوش ہوتے تھے، کیا کیا کہنا، آپ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور جواہر لال نہرو کے ساتھ بھی، اور اندرا گاندھی کے ساتھ بھی۔ میں نے کہا اس میں مجھے سیاست میں کوئی شوق ہی نہیں، بھائی توجہ رکھیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کسی قداور کے پڑوس میں کھڑا ہو جائے اس کا نام بڑا ہو جاتا ہے، آپ توجہ دیں چاہے جس طرح۔ جو کسی کے پڑوس میں بڑے انسان کے ساتھ میں کھڑا ہو جائے، فوٹو کھنچ جائے، اسے بڑا مانا جاتا ہے، تو خود جسے پیغمبر ہاتھوں پہ اٹھا دے، ارے صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھے۔ میں نے عرض کیا کہ میں بہت زیادہ عرض نہیں کروں گا، لیکن آپ توجہ دیں، بالکل توجہ سے آپ سنیں، ملاحظہ کریں۔ تو دیکھیے پوری کائنات میں ہم دیکھیے ابھی تقریر کی مسلمان، دیکھیے یہ ایک سوچنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے کہ مسلمان سے مراد کیا ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، لفظوں کا مسلمان ہے، کردار کا مسلمان نہیں ہے۔ اگر کردار کا مسلمان ہوتا، دیکھیے میں پھر آگے لے کے جاؤں، جیسے انسان برابر نہیں، ارے بھائی وہ بھی انسان ہے، جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں وہ بھی انسان، جو مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں وہ بھی انسان، ارے میں خیال کر رہا ہوں، جو لوگوں کو قتل سے بچا رہے ہیں وہ بھی انسان، جو عبادت گاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں وہ بھی انسان۔ تو کیا یہ دونوں انسان برابر ہیں؟ تو جب انسان برابر نہیں تو پھر مسلمان برابر کیسے؟ اب پھر آگے بڑھ رہا ہوں، جو فلسطینیوں کے ساتھ ہیں وہ بھی مسلمان، جو اسرائیلیوں کے ساتھ ہیں وہ بھی مسلمان، ارے بھائی توجہ رکھیں، جو فلسطینیوں کے ساتھ ہیں وہ بھی مسلمان، جو اسرائیلیوں کے ساتھ ہیں وہ بھی مسلمان۔ اب آپ کہیں گے جو ظالم کے ساتھ ہے وہ بھی مسلمان، جو مظلوم کے ساتھ ہے وہ بھی مسلمان، تو اس کا مطلب ہی بتا رہا ہے ظالم کا ساتھ دینے والا لفظوں کا مسلمان، مظلوم کا ساتھ دینے والا کردار کا مسلمان۔ بھائی توجہ رکھیے گا۔ تو جب مسلمان برابر نہیں، اچھا دیکھیے ہمیں آتا ہے، آپ پڑھ لیجئے، نہ ہو تو ہم بھیج دیں گے۔ سب سے اول بیت اللہ کسے کہا گیا؟ بیت المقدس کو، قبلہ اول ہے، وہاں کے امام کا خطبہ اور اس کی تقریر صرف 2.5 سے 3 منٹ کی پڑھ لیجیے، جمعے کا خطبہ، اور عمر 70 سال سے اوپر۔ بھائی بیت المقدس کا امام ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا اسی جنگ کے دوران جو حزب اللہ سے اور فلسطینیوں کے درمیان اور اسرائیلیوں کے درمیان ہوئی، تو اس نے کہا میں اتنا بزرگ ہو گیا، میں نے علی کے بارے میں آج تک کچھ پڑھا ہی نہیں، اب جب تھوڑے دن، میں نے کہا، اس نے کہا بالکل تھوڑے دن، 2 4 10 دن 15 دن میں نے علی کے بارے میں پڑھا، جب میں نے پڑھ لیا تو میں نے یہ سمجھا کہ اس سے پہلے جو میری زندگی گزری ہے وہ جاہلوں کی زندگی۔ اب آپ متوجہ ہو جائے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر عالم علی کو نہ پہچانے تو جاہل
ارے میں کیا ارے صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اس سے پہلے میری جو زندگی گزری وہ ہم پہچان. اب وہ کہتا ہے کہ میں صرف علی کو اب میں نے پہچانا ہے. علی کی عظمت کو پھر اس نے موقع نہیں ہے کہ ہم اس کی وضاحت کریں اور آ جائیں. میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوال کیا تھا کہ صرف علی کی تعریف ہر مذہب والا کیوں کر رہا ہے. ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے. ڈاکٹر انیتا رائے نے مولا علی پہ کتاب لکھی, قلم توڑ دیا. روپ کماری ہندو شاعرہ ہے جو اس نے مرثیہ مولا علی پہ کہا ہے, پڑھ لیجئے, یہ ذہن کے دریچے کھل جائیں گے. اور آگے بڑھیے. جار جرداق کرسچن ہے, مولا علی پہ کتاب لکھی, ندائے عدالت انسانی, پڑھیے کتابیں. اور ایک نہیں 8 جلدوں میں, اتنی موٹی کتاب یہاں آپ کو مل جائے گی کتب خانے. یہ جو غیر مسلم ہندو کرسچن, اور آخر میں ایک پارسی نے 1948 کے بعد کراکا, ڈی ایف کراکا, اس نے کتاب مولا علی پہ لکھی, اس کو پڑھ لی تھی. یہیں بامبے کا رہنے والا تھا. اس نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے, آج بھی موجود ہے, آپ پڑھ لیجئے. کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے, اسی جملے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں. کہتا ہے کہ میں قرض میں ڈوب گیا تھا, قرض میں ڈوب گیا تھا. اس لیے مولا علی نے فرمایا جہاں تک ہو سکے قرض نہ لو. قرض لینے والے کی عمر اگر دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو کم ہوتی, نہیں ادا کر پا رہا ہے, دن اور رات اسے خیال آ رہا ہے. اور میں بالکل حلفیہ کہہ رہا ہوں, زیارت ہو, حج ہو, قرآن ہو, ساری چیزیں ایک طرف, قرض کی ادائیگی ایک طرف. معصوم نے فرمایا ہے کہ جو قرض دار ہو ادا نہ کرے تو اس کی نماز میں شامل نہ ہو. بہت اہم چیز ہے قرض کی. اسی لیے حکم ہے کہ مرنے والے کے وارث کے لیے کہ اس کے قرض اگر اس کا ہے تو اس کو ادا کرے, جو وارث کہلا رہا. تو عزیزوں, میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کہتا میں قرض میں ڈوبا ہوا تھا اور میں بہت پریشان تھا, اور میں خودکشی کرنے پہ تیار تھا. تو میری جو مجھے کھانا بنا کے کھلاتی تھی, اس نے بچپن سے مجھے پالا تھا, تو وہ کچھ تاڑ گئی. اس نے کہا کراکا تم بہت پریشان ہو, تو کہا دائی یہ مسئلہ ہے. تو کہا ہم نے اپنے ماں سے سنا ہے کہ بڑی بڑی مشکلیں یا علی کہنے سے ٹل جاتی ہیں, تو تم ایسا کرو کہ یا علی کہا کرو. تو اس نے لکھا ہے میں نے مدد نہیں کہا, صرف یا علی. اس کا کہتا ہے میں نے وظیفہ کرنا شروع کیا, اور اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے تسبیح سے مالا بنایا, مالے کا لفظ لکھا ہے, تسبیح سے 6 لاکھ بار یا علی یا علی یا علی یا علی میں نے پڑھا. کہتے ابھی یہ پورا ہوا تھا, میں سویا تھا کہ مجھے خواب میں کوئی بزرگ نظر آیا, اور انہوں نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا. کہتا ہے کہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ایسا لگا جیسے میرا سینہ نورانی ہو گیا, روح میں تازگی آ گئی, اور میرا نام لیا, ڈی ایف کراکا, تم بہت پریشان ہو. کہا آپ کون ہے؟ کہا جس کے نام کا تم وظیفہ کر رہے ہو. بھائی توجہ رکھیے گا. تو کہا کہ آپ مسلمانوں کے, کا یہی تو مسلمانوں کو بتانا ہے. میں صرف مسلمانوں کا نہیں ہوں, جو رب کا ہو جاتا ہے وہ پھر سب کا ہو جاتا ہے. ہائے 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 ہائے, جو رب کا ہو جاتا ہے وہ سب کا ہو جاتا ہے. اگر مسلمانوں کا ہوتا نہیں تو صرف مسلمانوں کی مدد. میں تو ہر ایک پریشان حال جو مجھے پکار کے تو دیکھو. اب یہ پھر میں کبھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی پریشانیاں ہیں. وہ کہا اب میں آ گیا ہوں, یا تو مشکل رہے گی یا علی رہیں گے, اور یہی میرے نام کا تم وظیفہ. وہ کتاب لکھا, مجھے موقع نہیں ہے. اس کا مطلب میں آپ کو اور منظر سے قریب لانا چاہتا ہوں, ذرا اور غور سے دیکھیے گا. تاریخ اسلام کے لیے میں جملہ عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچ جائے. کعبہ ابراہیم و اسماعیل نے بنایا. کبھی اس پر بھی آپ غور کریے. قرآن چوتھی کتاب ہے نا, توریت انجیل زبور قرآن. رسول اللہ آخری نبی ہیں, آدم اس کے بعد. اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا ہے پڑھا کرو, پڑھنے سے ذہن بڑھتا ہے. میرا پیشہ بھی اتفاق سے پڑھانے کا ہے. یہ جنوری سے پہلے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا, چونکہ مہینہ سال بدل رہا تھا, کہ بچوں بتاؤ پہلا مہینہ کون سا؟ جنوری, اور دوسرا مہینہ فروری, تیسرا مہینہ مارچ, چوتھا مہینہ اپریل, 10واں 12واں. میں نے کہا 12واں مہینہ.
کہا 12واں مہینہ دسمبر. میں نے کہا 13واں مہینہ بتاؤ. تو بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا 13واں آتا ہی نہیں. تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا 12ویں کے بعد پھر پہلے پہ آنا ہوگا. ارے کیا سن رہے، ارے کیا سن رہے، ارے صلوات پڑھے محمد آواز بلند صلوات. اب یہ ہم نہیں کہہ رہے، جتنے بھی دنیا میں زبانیں رائج ہیں ان کے زبان میں ان کے مہینے ہیں. محرم عربی مہینوں میں آ جائیے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، آخر میں کیا آتا ہے؟ ذی الحجہ. ذی الحجہ کے بعد پھر محرم. ہندی میں آ جائیے، چیت، بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ، ساون، بھادو، کوار، کارتک، اگہن، پوس، ماگھ، پھاگن، چیت. تو جتنے زبانوں میں مہینوں کے نام ہیں وہ 12 ہی ہیں، نہ ایک کم ہے نہ ایک زیادہ ہے. اسی لیے بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اگر نہ ہو تو میں پھر آؤں گا مجرم بنا دیے گا. بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا میرے بعد میرے جانشین 12 ہوں گے. میرے بعد میرے جانشین 12. اچھا اور آگے آ جائیے. قرآن مجید میں سورہ توبہ، قرآن کو ایسا حوالہ تو نہیں کہ آپ نہیں جانتے. قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے کہا ہے کہ اور اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. مہینوں کی تعداد 12 ہے. اور یہ کب سے ہے؟ اللہ نے آگے قرآن میں کہا ہے زمین اور آسمان کی خلقت سے، یعنی جب زمین و آسمان خلق ہوا تب سے مہینوں کی تعداد 12. اچھا اب آپ یہ بتائیے، اللہ ہے اور اللہ کے رسول کا نور ہے، زمین آسمان کی خلقت ہو چکی، ابھی تو کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن مہینے 12 ہی ہیں. اب اس کی تفسیر آپ دیکھیے گا، سید محمد صاحب قبلہ دہلوی نے بھی اس قرآن کی آیت میں تفسیر لکھی ہے کہ یہاں 12 مہینوں سے مراد 12 مہینے نہیں ہیں، 12 مہینوں سے مراد 12 امام ہیں. ابھی توجہ رکھیے گا، میں کسی منزل پہ لانا چاہتا ہوں. اچھا یہ رجب کیا ہے؟ رجب کی عظمت بہت ہے. میں پورے اس میں کہہ رہا ہوں، عالم اسلام مسلمانوں کی کتابوں میں رجب کے اعمال ہے. روزہ رکھنا، استغفار کرنا، دعائیں پڑھنا. بھائیوں سمجھیے، میں سمجھائے دے رہا ہوں اپنی زبان میں. رجب اور شعبان اور رمضان. رجب میں معصوم نے فرمایا، سمجھیے جیسے رجب میں بیج بوئے جاتے ہیں کاہے کے عمل کے، شعبان میں ہریالی ہو جاتی اور رمضان میں اس عمل کی کٹائی ہو جاتی. ایسے آپ سمجھ لیجئے. اسی لیے نبی نے فرمایا رجب علی کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. پیغمبر نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رجب میرے بھائی علی کا مہینہ. میں نے کہا سرکار پھر کہہ دیجئے. تو نبی نے فرمایا، اب آپ یہ حدیث ہر جگہ مل جائے گی کہ رمضان اللہ کا مہینہ. تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. نبی نے کہا شعبان میرا مہینہ. ہم نے کہا محمد رسول اللہ. نبی نے کہا رجب علی کا مہینہ. ہم نے کہا علی ولی اللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد علی. رجب، اس رجب کے کی بھی اہمیت اور عظمت ہے کہ اس رجب کے مہینے نے ہمیں 4 امام عطا کیے. صلوات پڑھیں محمد علی. تھوڑا سا بھی زیادہ میرے خیال میں جو میں نے پڑھا ہے 20 منٹ کے قریب، بس بہت 10 منٹ اور 12 منٹ. ایک اور صلوات پڑھیں محمد علی. آپ کبھی غور کریں رجب کی ایک اہمیت اور رجب کی عظمت. ہمارے یہاں اسی رجب کے مہینے میں پیغمبر اسلام کی معراج بھی کہی جاتی ہے. ایک صلوات اور میں قریب آ رہا ہوں. بات یہاں پر تھی کہ بات 12 یہ رسول میں آدم پہلے. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ بتائیے، اور لوگ بتائیں یا نہ بتائیں بزرگوں سے، پہلے آدم پیدا ہوئے کہ پہلے رسول اللہ پیدا ہوئے؟ ارے بھائی ہم نے تو حدیثوں میں یہ پڑھا ہے سارے انبیاء ہمارے نبی کے پسینے کے قطرے کا نام. سارے انبیاء نبی کے پسینے قطرے کا نام.
اور نبی کے جو اہل بیت ہیں وہ کون ہے؟ کہ یہ نبی کا خون ہے. توجہ رکھیے گا، پسینہ الگ ہوتا ہے، خون الگ. تو سب سے پہلے نبی کون ہے؟ آدم. اور آخری نبی کون ہے؟ محمد. سب سے پہلی کتاب کون ہے؟ توریت. آخری کتاب. اب آپ دیکھیے یہ رشتے آپ سمجھ لیجئے. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جب آدم بعد میں پیدا ہوئے، محمد پہلے پیدا ہوئے. محمد پہلے پیدا ہوئے، قرآن پہلے تھا، توریت اور انجیل و زبور بعد میں تھی. تو کیا وجہ کہ محمد کو پہلے پیدا کیا، قرآن کو پہلے بنایا، قرآن کو آخر میں کیوں بھیجا تینوں کتابوں کے بعد؟ رسول اللہ کو سارے نبیوں کے بعد کیوں بھیجا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے جو بڑے ہوتے ہیں وہ آخر ہی میں آتے ہیں؟ ارے صلوات پڑھے محمد علیہ. ایک بآواز بلند صلوات پڑھے. قرآن چوتھے نمبر پہ ہے مگر درجہ پہلا ہے. محمد کا آخری نمبر نہیں ہے، محمد کا پہلا نمبر ہے. عظمت میں، قناعت میں، شرافت میں، مرتبے میں، بلندی میں. اس کا مطلب جو آخر میں بھیجا جائے وہ ضروری نہیں کہ آخر ہو، ہر بڑے کو آخر ہی بنایا جاتا ہے. اب آپ متوجہ ہوں تو میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے عہد لیا. کس سے لیا؟ عہد کیا ہوتا ہے؟ وعدہ. اس کے خلاف نہ جانا. جیسے ہمارے ہاں تلقین میں پڑھا جاتا ہے حل انتا علی العہد الذی، تو جو مر گیا وہ اسی عہد کی بنا پر. یہ عہد کو سمجھنا ہو. عزیزوں اور آ جائیے، بس ایک بات اور زحمت ختم. ہمارے ہاں جو نماز ہے، اسلام میں سب سے زیادہ، روزے سے بھی زیادہ عظمت کس کی ہے؟ نماز کی. حج سے بھی زیادہ عظمت نماز کی. جتنی عبادتیں آپ لے کے آ جائیے نماز. کیوں؟ کہنے کو تو یہ فروع دین میں ہے نماز، لیکن جتنے اس کے کام ہیں سب اصول دین والے. یعنی یہ عقیدے کو بتاتی. مثلا نماز ہوگی تو پھر اذان بھی ہو. اب اذان میں کیا؟ اللہ اکبر. اللہ فروع دین میں نہیں ہے، اللہ اصول دین میں. اچھا دیکھیے یہ بھی عجیب بات ہے. ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے کہ واجب. واجب کیا ہے؟ آپ توجہ رکھیں. جیسے نماز، تو آپ کے لیے کتنی رکعت نماز ہے؟ عشاء کی 4 ہی رکعت تو ہے. دنیا میں چلیں 4 ہی رکعت. لیکن اگر مسافر ہے، قرآن میں اللہ نے اعلان کیا، تو اس کے لیے کتنی ہو جائیں گے؟ 2. اس کا مطلب واجب تو تھا مگر کنڈیشن بدلی تو واجب گھٹ گیا، آدھا ہو گیا 50. ہم نے تو 2 ہی رکعت نماز پڑھی، آپ 4 رکعت. اگر ہم 4 پڑھ لیں تو ہماری نماز باطل، آپ 2 پڑھ لیں تو آپ کی نماز باطل ہے. حکم خدا. روزہ ہر ایک کے لیے واجب ہے، لیکن مسافر جہاں باہر نکلے گا روزہ قصر ہو جائے گا، ختم وہیں سے مائنس. توجہ. حج سب کے لیے ہے، ابھی ہمارے قاری صاحب میں، مگر صاحب استطاعت کے لیے، جو مالدار ہو، غریب کے لیے نہیں ہے. تو واجب تو ہے مگر سب کے لیے نہیں. روزہ واجب ہے مگر مسافر پر نہیں. نماز واجب ہے مگر مسافر پہ کم ہو جائے گی، 50 ہو جائے گی. تو کہیں ختم ہو گئی، کہیں استطاعت نہیں واجب ختم، کہیں سفر کر لیا روزہ ختم، کہیں سفر کر لیا تو نماز آدھی. لیکن محبت علی کیا ہے؟ چاہے جتنا سفر کرو، چاہے جہاں چلے جاؤ، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، محبت میں اللہ نے کٹوتی نہیں کی ہے. توجہ رکھیے گا، محبت علی میں اللہ نے کٹوتی نہیں کی. اب آ جائیے میرے مقصد تک آپ پہنچ رہے. بھائی توجہ رکھیے گا. اللہ نے اعلان کیا. کس سے اعلان کیا؟ ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو
پاک کرو. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتی. ابراہیم و اسماعیل پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے. جب گھر بن گیا، جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو زیارت نصیب کرے. یہ حج کے لیے حدیثوں میں ہے کہ حج یا عمرہ کرو تمہارا رزق بڑھے گا. تو جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں گے تو اپنے آپ کو رونا آ جائے گا. ہر انسان کو اپنے گناہ یاد آ. کیا خانہ کعبہ پہ کذاب خانہ کعبہ پہ حدیث پیغمبر ہے. اس لیے دیکھنے کا دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ پر اللہ کا نور برستا ہے. اس کا مطلب نبی نے فرمایا جب کعبے پر اللہ کا نور برسا تو یہ بیت اللہ ہو گیا. ابھی تک بیت تھا لیکن جب اللہ کا نور برسا تو بیت اللہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس پہ اپنا نور برسا دے اسے اپنی طرف منسوب کر لیتی ہے. کعبے پر اللہ کا نور برسا تو بیت اللہ ہو گیا. محمد پر اللہ کا نور برسا تو رسول اللہ ہو گئے. کتاب پر اللہ کا نور برسا تو کتاب اللہ ہو گئے. علی پر اللہ کا نور برسا تو ولی اللہ ہو گئے. صلوات پڑھے محمد. دیکھیں میں بالکل قریب ہوں. کیا نور کی تابش ہو خانہ کعبہ. جب یہ کعبہ بنا دیا تو اس دور میں قبیلے بنی جرہم، بس بہت 10 منٹ کے اندر اپنی بات، قبیلے بنی جرہم نے بھی گھر بنائے. ہوتا کیا ہے آج کے 100 سال پہلے دیکھیے جو مکانات بنے تھے ان کے انداز دوسرے تھے، آج جو بن رہے ہیں ان کے انداز دوسرے. اب وہ الگ دور چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے سسٹم بدلتے رہے. خانہ کعبہ ابراہیم و اسماعیل نے بنایا. اب وہ جو قبیلے آباد ہوئے تو ویسا ہی کعبے کی طرح انہوں نے اپنے گھر کا شیپ دینا شروع اور حج کا اعلان ہو گیا. اب جو آتا تھا وہ پوچھتا تھا ارے بھائی یہ اللہ کا گھر کون ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ایک ہی طرح گھر. تو یہ بات اسماعیل نے اپنی والدہ ہاجرہ سے بیان کی. اماں اللہ کے گھر کی کوئی پہچان ہی نہیں ہو پاتی. پھر تو جناب ہاجرہ نے اپنی چادر تھی جو اوڑھے ہوئی اس وقت. اتفاق یہ تھا کہ وہ چادر کالی تھی، سیاہ، کالی کملی والے کعبے پر کالی چادر والے. دیکھیے توجہ رکھیے گا، سسٹم میں ملا رہا. تو آج تک وہ جناب ہاجرہ نے کہا میرے لال اسے لے جاؤ اور خانہ کعبہ کی چھت پہ کچھ حصہ رہے اور کچھ نیچے لٹکا رہے اور اعلان کر دو کہ مکے میں جو بھی آباد ہو اپنے گھر کو تو بنا سکتے ہیں لیکن گھر کو چادر میں قید نہ کریں. یہ سمجھ کے اعلان کرنا اللہ کا گھر وہی ہوگا جو چادر کے اندر ہو، جس پہ چادر پڑی ہو. اب چاہے جیسے سنے کہ اللہ کا بیت وہی ہوگا جو چادر کے اندر ہو، جو چادر کے باہر ہو وہ بندوں کے گھر ہوں گے. اب چاہے بیت اللہ کا مسئلہ ہو یا رسول اللہ کے اہل بیت کا مسئلہ ہو، پہچان تو دونوں جگہ کروائی گئی. جیسے بیت اللہ وہی ہے جو چادر کے نیچے. اب نبی نے چادر میں اپنے اہل بیت کو لے لیا. علی آ گئے، نبی آ گئے، آپ فاطمہ آ گئی، حسنین آ گئے. نبی نے اعلان کر دیا کہہ دو محمد کے اہل بیت تو بہت ہو سکتے ہیں مگر نبوت کے یہ اہل بیت ہے جو چادر کے نیچے نظر آ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. انداز دیکھیے اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، خانہ کعبہ بالکل بن گیا. اور اب 13 رجب آج ہی کی تاریخ مادر علی خانہ کعبہ. ایک جملہ اور ہے، ہر انسان چاہتا ہے ہم کو فضیلت مل جائے، ہمارے لیے یہ ہو جائے کہ میں یہ ہوں میں ہوں. ابھی میں نے مثال بھی دی. ہر انسان چاہتا ہے ہم فضیلت، ہم کو یہ فضیلت مل جائے، اس فضیلت کے ہم مالک بن جائیں، لوگوں میں بیان کریں. تو دنیا میں ہر انسان فضیلت تلاش کرتا ہے مگر علی وہ ہیں جنہیں فضیلت تلاش کرتی ہے. دنیا کا ہر انسان فضیلت کو تلاش کرتا ہے مگر علی وہ ہیں جنہیں فضیلت تلاش کرتی. اور اگر دلیل چاہیے تو سمجھ لیجئے، اگر ستارے کو فضیلت چاہیے تو در علی پانا ہوگا. توجہ رکھیے گا، ابھی شورا نے کہا. اب آ جائیے یہ آپ ملاحظہ کریں،
کعبے میں علی کا پیدا ہونا یہ علی کی فضیلت ہے یا کعبے کی فضیلت؟ دو میں سے ایک کو تو ماننا پڑے گا۔ کعبے میں علی کا پیدا ہونا یہ علی کی فضیلت ہے یا کعبے کی فضیلت ہے؟ تو دیکھنا یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ اگر مادر علی عام دروازے سے جائے تو دروازہ لگا ہوا ہے، اگر اس دروازے سے جائے تو مادر علی اور علی کو کعبے کی ضرورت، اور اگر مادر علی کے لیے نیا در بن جائے تو پھر کعبے کو علی کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ ایک اور بابا سے بلند صلوات۔ دنیا میں بس میں نے ختم کیا، یہیں پر شرف ختم کہ مادر علی خانہ کعبہ میں داخل، اور وہ خانہ کعبہ کہ جو ازل سے ابد تک اللہ کا گھر کہلایا، بیت اللہ تھا، طواف ہوتا تھا، اس دور میں بھی حج ہوتا تھا، مگر اسے آپ کیا کہیں گے کہ علامہ عبید اللہ امرتسری عالم اہل سنت، یہی کتاب سے میں نے پڑھا کہ علی کی ولادت سے جو 360 بت تھے ان میں بہت سے بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ حیران ہو گیا، اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کی ولادت سے بت کہاں کیسے گر پڑے؟ آپ سمجھے نہیں، آپ توجہ دیں تو میں عرض کر دوں، ہندوستان اب اس کنڈیشن میں نہیں جو پہلے تھا۔ پہلے یہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں تھا، لیکن جب مہاتما گاندھی جیسے اور لوگ ان کے ساتھ ملتے گئے اور انہوں نے نعرہ دیا کہ ہندوستان ہمارا ہے، تمہارا ہندوستان نہیں ہے، ہم اس کے لیے جانیں دے دیں گے، تو جب یہ آگے بڑھے تو ایک نہ ایک دن انگریزوں کو نکلنا پڑا۔ بھائی توجہ، ہم نے کہا کہ جن کی 150 سال سے زیادہ حکومت رہی وہ آخر اتنی آسانی سے نکل کیوں گئے؟ کہا انگریزوں کو معلوم تھا کہ حکومت تو ہماری ہے مگر ہم غاصب ہیں۔ توجہ رکھیے گا، حکومت تو ہماری ہے مگر ہم غاصب ہیں، جس دن وارث آ جائیں گے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ تو جو کنڈیشن ہندوستان کی تھی وہی کنڈیشن کعبے میں بتوں کی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ رکھیے گا۔ ارے بت آ تو گئے، منہ کے بل اس لیے گر گئے کہ ہم سینکڑوں برس سے رکھے ہوئے ہیں لیکن ہم اس گھر کے غاصب ہیں، جب گھر کا مالک آ گیا تو نکلنا ہی پڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ بس 3 دن کے بعد مادر علی ایک جملے کے لیے خانہ کعبہ سے باہر، اور اب یہ سب نے لکھا، کتنی مثالیں دی۔ علامہ عبید اللہ امرتسری صاحب نے بھی لکھا، نبی کی آغوش میں آئے تو علی نے توریت کی تلاوت، انجیل کی تلاوت، زبور کی تلاوت اور قرآن کی۔ پیغمبر نے، اسی پہ بات تمام کرو، پیغمبر نے تصدیق کی، یا علی توریت کس پہ نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ پہ۔ اگر موسیٰ ہوتے تو توریت ایسی نہ پڑھ پاتے، اگر عیسیٰ ہوتے تو انجیل ایسی نہ پڑھ پاتے، اگر داؤد ہوتے تو زبور ایسی نہ پڑھ پاتے، اور قرآن تم نے ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ نے قرآن پڑھا ہے معلوم ہے، تو ولادت کے بعد قرآن پڑھا کیوں نہیں؟ کہا پڑھتا تو جب کوئی ایسا سننے والا ہو۔ اگر ہمیں توجہ رکھیے گا، یا علی، اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک بات بتائیے، توریت کس پہ نازل ہوئی؟ بات ختم ہے، توجہ بچوں کو ذرا سا سن لیجیے۔ توریت موسیٰ پہ نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ پر نازل ہوئی، زبور داؤد پر۔ ہم کیسے مان لیں؟ بھئی جس کی کتاب ہوتی اس سے بہتر کون ادائیگی کرے گا؟ موسیٰ پہ کتاب نازل ہوئی تو موسیٰ پہ سے بہتر کون پڑھے گا؟ عیسیٰ پہ جو کتاب نازل ہوئی۔ اب آپ غور سے دیکھیے گا، دیکھیے عیسیٰ پر اللہ کی کتاب تو نازل ہوئی، اللہ کی کتاب تو تھی مگر اللہ کی زبان نہیں تھی۔ موسیٰ پر اللہ کی کتاب تو تھی، موسیٰ کے پاس اللہ کی زبان نہیں تھی۔ داؤد پر اللہ کی کتاب تو تھی مگر اللہ کی زبان نہیں تھی۔ لیکن یہ جو علی آئے ہیں، اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کی زبان بھی ہے۔ ہم متوجہ ہیں، اللہ کی زبان بھی ہے۔ اور اب پیغمبر اسلام نے جب چہرے علی کو دیکھا تو فرمایا، یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی تم نے پہلی نظر کعبے میں نہیں ڈالی، بت تھے، پہلی نظر علی کے چہرے پہ ڈالی،
تو نبی نے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر و خصصتک بالعلم، پہلی نگاہ تم نے میرے چہرے پر ڈالی تو یا علی میں نے پورے علم کا تمہیں مالک بنا دیا۔ اب یہ تو سمجھ لیجئے علی بازار مشیت کے کتنے پرانے تاجر ہیں کہ بچپن میں ایک نظر نبی کے چہرے پر ڈال دیں تو علم پیغمبر کا سودا ہو جائے، اور جوانی میں شب ہجرت نبی کے بستر پر سو جائے تو مرضی خدا کو خرید لے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ان اشعار پر میں تمام کرتا ہوں، اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا کہ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے۔ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے، اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے۔ اور دیکھو تو وہ ایک پانی کے قطرے کا طلبگار، اور سوچو تو وہی شخص سمندر نظر آئے۔ دیکھو تو وہ ایک پانی کے قطرے کا طلبگار۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اور تاریخ میں ہم کو امام ایسا دکھاؤ، تاریخ میں ہم کو امام ایسا دکھاؤ جو اوڑھ لے چادر تو پیمبر نظر آئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اور میں اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصی طور پر وہ مسلمان جو فلسطین میں ہیں، ایران میں ہیں، عرب ملک میں ہیں، یمن میں ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ظالم حکومتیں ہیں، اسرائیلی حکومت، امریکی حکومت، اور دنیا میں جہاں جہاں ظالم حکومت ہیں، ان حکومتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہم سب لوگوں کو آل محمد کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنین بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما، جن مومنین کے روزگار ہیں ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔